بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عظمت نقوی اور میں اس وقت موجود ہوں ہیڈ مرالہ کے مقام پر. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک پانی نظر آ رہا ہے، اور یہ جو دور تک پیچھے والا ایک سلسلہ پانی کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دریائے تبی ہے. اور یہاں حاضر ہونے کی جو بالخصوص اپنے ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کل سے لوگوں میں بڑا ایک خوف و ہراس پایا جا رہا ہے فلڈ کے حوالے سے. بڑی ایک خبر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے کہ جی ایک بہت بڑا ریلا جو ہے دوبارہ وہ بھارت نے چھوڑ دیا ہے یا چھوڑنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں سے مقامی صحافی ہیں، بڑا تجربہ رکھتے ہیں وہ بالخصوص ہیڈ مرالہ کی پوزیشن کے حوالے سے. عمران بھائی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیا صورتحال ہے، کیسی ہے، حقیقت کیا ہے؟ ایک بڑا سیلابی ریلا آتا ہے، اس وقت نہروں کو بند کیا جاتا ہے. چناب کینال جو ہے اس کے سامنے وہ بنایا گیا ہے پاور ہاؤس، تو اس کو پانی دینے کے لیے 4-5 ہزار کیوسک ڈیلی بیس پہ دینا ہوتا ہے. اس کو اس دفعہ غیر معمولی طور پر 3 دن پہلے بند اس لیے کر دیا گیا تھا کہ راوی میں آلریڈی دریائے راوی میں سیلابی صورتحال بن رہی تھی، تو اس کا پانی 20-25 ہزار کیوسک جا کے مل رہا ہے دریائے راوی میں. تو اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا 3 دن پہلے ہی. کل رات کو خبر وائرل ہوئی اور ایسا سرکولیٹ کیا کہ یہاں ہیڈ مرالہ و گرد و نواح میں جیسے جیسے مساجد میں اعلانات ہوئے ویسے ویسے لوگوں نے گروسری شاپس کا رخ کیا گھر کے لیے سودا سلف چیزیں مینٹین کرنے میں، کیونکہ اس دن تو اچانک 9 لاکھ کا جب ریلا آیا، پھر 3 دن یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہوئی، موبائل بھی چارج نہیں ہوئے. لیکن رات والے اعلانات کے بعد لوگوں نے یہ سارے انتظامات کرنے شروع کر دیے. ابھی جو اریگیشن حکام نے آج کی ڈیٹ میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کل آنے والا منگل اور اس کے بعد بدھ، یہ 2 دن لاسٹ سٹیج کے ہیں. اپر کیچمنٹ ایریا جو جموں کا ہمارے سامنے ہے، یہ جی یہاں پر بارشیں ہوں گی 2 دن کافی زیادہ، اور اگر وہ بارش 200-300 میٹر سے ملی میٹر سے اوپر ہوتی ہے تو ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ 4-5 لاکھ کیوسک پھر دوبارہ داخل ہوگا. اچھا عمران بھائی، یہ بتائیں کہ جو 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرا ہے اس کے کیا اثرات ہیں، کتنا نقصان اس نے کیا؟ آپ اس علاقے میں گئے ہوں گے. سر نقصان تو اس کا یہ ہوا نا کہ ہمارے یہاں پہ علاقے میں ایک لوگ بڑا نا فخر سے بات کرتے ہیں، پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جی ہمیں اس پانی سے کچھ نہیں ہوتا، اور واقعی ہوتا. یہ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ مرالہ براج جو ہے اس کی کیپیسٹی ماشاءاللہ 11 لاکھ ہے. جی پھر اس سے آگے ہیڈ خان کی ہے، اس کی بھی اتنی ہے، ہیڈ قادر آباد کی بھی اتنی ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس پانی سے کچھ نہیں آتا. بٹ فیکٹ از کہ مرالہ براج سے پیچھے 86 دیہات پر مشتمل گاؤں ہے، علاقہ بجوات بارڈر ایریا ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی جب وہاں سے گزرا ہے، لوگوں کے درجنوں کی تعداد سے بھی زیادہ جو جانور ہیں، جی جی ٹھیک ہے، وہ بہا کر لے گیا ہے. الحمدللہ کوئی اس علاقے میں ہماری ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگوں کا مالی نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے. بالکل. نمبر 1. نمبر 2، جب یہ پانی یہاں سے گزر جاتا ہے آگے ہیڈ خان کی، قادر آباد، حافظ آباد کے قریب جو ہے وہ فلیٹ ایریاز شروع ہو جاتے ہیں. اس کے وائڈر ایریا ہے، فلیٹ ایریا ہے، اور اسی فلیٹ ایریا میں لوگوں کے گھر ہیں. تھوڑا سا لوگوں کی بھی غلطی یہ ہے کہ وہ دریا کے علاقے میں بسیرا کرتے ہیں، دریا اپنا علاقہ چھین لیتا ہے. یہ جو آفت زدہ جتنا بھی علاقہ ہے، جی جی 84 دیہات جنہیں مطلب ہاں ہم جی کہتے ہیں جی جی یا ہم رپورٹ کرتے ہیں، جی ان کا رابطہ بھی منقطع ہوا ہے. جی 1-2 پل بھی ڈیمیج ہو گیا ہے. جی جی تو ریہیبلیٹیشنز کے حوالے سے کیا کام ہوا ہے ابھی تک؟ سر کام کی اگر بات کی جائے تو اس میں تھوڑی سی بات یہ آ جاتی کہ ہماری جو ساری مشینری ہے وہ آلریڈی ستلج میں انگیج تھی. دریا ستلج کا جو ایریا ہے پاکستان کا، قصور سے سٹارٹ ہوتا ہے، جی پھر آگے وہ جاتا ہے دیپال پور اور پاک پتن، مختلف دیہات، بہاول پور تک جاتا ہے، یہ اوکاڑا بھی اسی میں آتا ہے. تو چناب میں پانی آنے سے پہلے ہماری جو ساری مشینری جو تھی یہ وہاں پہ مصروف تھی ستلج میں. پھر یہاں پہ اچانک آفت آئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اداروں نے بڑا اچھا کام کیا. جو بجوات کے 86 دیہات ہیں، 6 لاکھ کی وہ آبادی ہے، اس کا جب رابطہ منقطع ہوا، جب میڈیا میں اس کو رپورٹ کیا گیا، تو اس سے چند گھنٹوں بعد یہاں پہ جو مقامی ایم پی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے سارے کارکن لیے وہاں پہ پہنچے. پھر ایم این اے صاحب کی بھی ٹیم آئی، پھر گورنمنٹ کے دیگر ادارے بھی آئے، اور وہاں پر اب جو ہے عارضی ایک لوہے کا پل بنانا تعمیر شروع کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ جو ہے شاید 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ جو پل جہاں سے ٹوٹا اس کے ساتھ ہی لوگوں نے کھیتوں سے راستہ بنایا، اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے گزرے. اب موبائل سروس بھی الحمدللہ بحال ہو چکی ہے، افرادی قوت بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے. تو جو مطلب لوگوں کا ریسکیو کرنے کا کام ہے وہ 80% وہاں پر کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پیچھے 86 دیہات کی 6 لاکھ آبادی ہے نا، یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ویسے بھی اگر تھوڑا ماضی میں جائیں تو ہاں انہوں جی، نے وہ زندگی کے وہ حصہ جو ہے وہ بغیر پل کے گزارا اپنی ہوگا. ساری زندگی ساری انہوں نے جنگی خوف میں گزاری ہے. اس کے بعد ہم نے بڑے سال پہلے بھی یہاں کوریج کی، تب پل نہیں ہوتا تھا، ہاں جی، اور کشتیوں پہ ان لوگوں نے اپنے سارے سامان، ایون کہ ٹریکٹر تک جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ کشتی پہ رکھا ہوتا تھا. انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ دودھ بہت زیادہ آتا تھا اس علاقے سے. سر دودھ اور سبزیاں ابھی بھی بجوات سے سپلائی کی جاتے ہیں سٹی میں، اور ماشاءاللہ سے بجوات میں ایسے ایسے برکت والے گھرانے ہیں جہاں پہ ایک ایک گھر کے پاس 20 30 بھینسیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دودھ کا بڑا کام ہے، کھیتی باڑی کا بڑا کام ہے، اور پھر یہ سارے جو کام ہے نا ہمارے بجوات کے لوگ جو بھارت کی نام نہاد دھمکیاں ہیں جنگ کی، اس کے سائے میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں. اور اس میں کچھ ایریا ایسا بھی ہے عمران بھائی جو میں نے دیکھا ہے، وہ بالکل یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ اندر چلا جاتا ہے. ہاں جی، بارڈر کا ایریا ایسا ہے جی کہ وہ ایک باقاعدہ لائن سی بن کے جاتی ہے، اس کے دائیں سائڈ پہ بھی انڈیا ہے اور اس کے بائیں سائڈ پہ بھی سر انڈیا ہے. وہ جو لوگ ہیں نا بجوات کے، ان کے ابھی بھی اگر آپ کا وہاں پہ جانا ہو یا کسی بجواتی سے آپ ملیں گے تو آپ کو ان لوگوں کے چہرے پر کوئی خوف یا اس سیلاب کی کوئی پریشانی یا آنے والے ریلے کی پریشانی ان کو نہیں ہے. بس اس بات کی ہے کہ چلو یار اگر آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ رونا دھونا یا بہت زیادہ پریشانی یا بہت زیادہ خوف، وہ کوئی سین نہیں ہے. لوگ وہاں پہ الحمدللہ بڑے ایکٹیو ہے. آپ جہاں پہ ابھی کھڑے ہیں یہاں سے 4-5 دن پہلے 9 لاکھ ہسٹوریکل ریلا گزر گیا ہے. لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہیں، بازار آپ نے نارمل دیکھا ہے. ہے چل رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل. تو یہ جو چیزیں ہیں سر یہ بڑی الحمدللہ یہ پازیٹیو ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ریلا آیا بھی تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو گزر گیا ہے تھوڑے دن لگیں گے، مہینہ 2-3 لوگوں کو. یہ جو جھنگ اور چنیوٹ کے فلیٹ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں پہ 2-2.5 لاکھ کیوسک بڑا مانا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی تو ہے. وہاں پہ 9 وہ لاکھ تو کیوسک. کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں نا. جی. تو اس لیے جو ہے وہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں کہ کوئی ہمارا نظام رک جائے گا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. اور اس بار میں ایک اور چیز آؤٹ آف دا وے مینشن کروں، میں بحیثیت صحافتی طالب علم کسی بھی سیاسی پارٹی کو پسند نہیں کرتا. میری صحافتی زندگی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی میں کسی پارٹی کو پسند کروں. لیکن میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ رائٹ ناؤ کرنٹ سچویشن میں پنجاب حکومت بہت اچھا ورک کر رہی ہے. جس طرح سے پچھلے 3 دنوں میں ہم سی ایم صاحبہ کا وزٹ دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے ہی جاپان سے آئی ہیں تو ویسے ہی وہ شروع ہو گئی ہیں. اس لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں اس وقت 3 تحصیلیں جی جی اور ایک ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہوئی خاتون جو ہاں جی، ڈی سی ہیں ڈی سی صاحبہ بڑا اچھا اور کام 3 اے سیز ہیں. جی جی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ہم نے جو دیکھا ان کو کام کرتے ہوئے، اگر ان کے مقابلے کوئی مرد ہوتا تو شاید اتنا کام نہ کر سکتا. پاتا. بالکل آپ جتنا کام انہوں نے کیا ہے ان ہاں سب جی. نے کیا ہے، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو بھی. اسی طرح سے سی ایم صاحبہ بھی سر جی لگی ہوئی ہیں ابھی رائٹ ناؤ. کل جو قصور کے ان کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہیں. چلیں ریکوری تو کافی دن بعد ہو گئی، لیکن ایک ڈاکٹر کا اپنے مریض کے ساتھ دیکھیں جی، اچھے سے ایک بات لحاظ سے کر لینا دیکھا جائے تو نقصان بہت بڑا ہے. اگر ہاں جی. حکومت غور نہیں کرے گی یا حکومت اس چیز کا احساس نہیں کرے گی یا حکومتی نمائندے خود نکل کر نہیں آئیں گے تو پھر عوام تو پہلے ہی مشکل میں ہے. ہاں جی. پھر وہ کہاں جائے گی؟ ہم نے یہ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع، ہمارے دفاع ہیں، وہ باقاعدہ نکلے ہیں فیلڈ میں، لوگوں سے ملے ہیں. انہوں نے ایک بڑا اچھا، کل ان کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے، آپ کی نظروں سے بھی شاید گزری ہوگی. انہوں نے باقاعدہ وہ گئے ہیں رنگ پورہ کے علاقہ میں، جی جی جہاں سے نالا ایک جو ہے وہ شہر کے اندر سے گزرتا ہے. ادھر جا کے انہوں نے ایک شخص کو کہا بھائی آپ نے یہ جگہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس طرح کے تمام قبضے ہم اٹھا دیں گے اب یہاں سے. اس کے لیے ہمیں گرینڈ آپریشن کریں گے اور ہم کسی کا قبضہ نہیں رہنے دیں گے. سر یہ میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی. میں آپ کو بتانے والا تھا کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا، اس نے جب سے یہ چارج لیا ہے گورنمنٹ کا، یہ گورنمنٹ کیسے آئی وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ چیزیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہمارے پاس ایک گورنمنٹ ہے کرنٹ. وہ کرنٹ گورنمنٹ نے بڑے بڑے جو معاملات ہیں ان کو بڑا اچھا جو ہے مینیج کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو فلڈ آیا نا، پتہ نہیں کیوں میری چھٹیس کہہ رہی ہے یہ پاکستان کا ایک آخری فلڈ ہے. مجھے لگ رہا ہے اب یہ گورنمنٹ اور جو متعلقہ حکام ہے نا، جتنے یہ اب متعلقہ کوئی، ہاں ادارے جی، ہیں. یہ کوئی اب ایسا کوئی پلان ضرور کریں گے
کہ نیکسٹ کم از کم ہمیں بھارت کی طرف سے کسی آبی بالکل ہونا جارحیت کا چاہیے، سامنا نہ کرنا ضرور پڑے. ہونا یہ چاہیے. میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ اب یہ اگلے 2-3 سال میں کچھ نہ کچھ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ضرور اور اللہ ہوگی. کرے جو ڈیمز رکے ہوئے ہیں جو ابھی تک نہیں بن پائے وہ ہاں بھی جی. بن جائیں. سر ڈیم یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں نا جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے نا سردیوں میں یہ سارا ایریا خشک ہوتا ہے. جی بالکل یہ پرانا ہیڈ مرالہ آپ کو نظر آ رہا جی ہوگا بالکل. یہ سامنے سے ہاں یہ جی. پرانا ہیڈ مرالہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اب ان کے انجینئرز بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں. چھوٹا سا ڈیم یہاں پہ بھی بنایا جا سکتا ہے ستلج میں بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن آئی ہوپ سو امید تو ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ عمران بھائی. سر آپ کا شکریہ. امید کرتے ہیں جی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ٹھیک لگی ہوگی. اس میں ہم نے کوشش کی کہ جس حد تک ہم اس علاقے کے بارے میں معلومات دے سکیں اپنے دیکھنے والوں کو آگاہی دے سکیں اور حقیقت کے قریب رکھ کے انہیں بتا سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے عظمت نقوی کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.